سلام سب سے پہلے حضور اکرم فخر دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، چند اشعار نظم کے آپ حضرات پچھلی سال کی طرح اس سال بھی سماعت کر لیں محبتوں کے ساتھ میں۔ جب کوئی پیارا، کوئی قریب میں رہنے والا، کوئی دل کے زیادہ قریب رہنے والا جب جدا ہوتا ہے ہم سے، کوئی دور ہوتا ہے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دلوں کو تکلیف دیتے ہیں، اگر وہ دور ہوتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ کوئی مومن کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس سے خوشی نہ ہو۔ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جن کے چہرے بجھے بجھے لگتے تھے ان کے چہرے بھی کھلے کھلے نظر پڑتے ہیں، اور وہ بھی مسکرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں وہ سحری کی برکتیں، وہ افطاری کی رونقیں، اور وہ دن کی اللہ اکبر پیاس کی اور بھوک کی شدتیں، وہ اللہ کو راضی کرنا، اور وہ چھپ کر کے بھی کچھ نہ کھانا، حلق میں حلق تک پانی لے جانے کے بعد بھی حلق سے نیچے نہیں اتارنا، یہ ساری چیزیں، زکوٰۃ و خیرات کرنا، صدقہ و فطرے کا خیال کرنا، سجدہ کرنا، تراویح پڑھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور ٹائم سے نماز میں حاضر ہونا، اور 5 ٹائم کی نماز کا انتظار کرنا، یہ تمام چیزیں رمضان شریف کے مہینے میں بخوبی آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ تر ہوتی ہیں، اور ہر ایک مسلمان کا، مومن کا چہرہ کھلا کھلا لگتا ہے، چاہے وہ ضعیف ہوں، ہمارے بزرگ ہوں، چاہے ہمارے جوان بھائی ہوں، یا ہمارے بچے ہوں، یا ہماری گھر کی خواتین ہوں، ماں بہنیں ہوں، ہر انسان کا چہرہ کھلا کھلا لگتا ہے، بڑا خوشنما ماحول ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اور یہ ماہ مبارک کا ایک پہلا مبارک مہینہ ایسا ہے جو کسی اور مذاہب میں اس کے مقابل تو کیا، اس سے چند جو ہے اللہ اکبر برکتوں والا بھی نہیں مل سکتا آپ کے لیے، بلکہ چند دن بھی نہیں مل سکتے۔ لیکن سبحان اللہ، مسلمانوں کا اسلام کے اندر کے جو تہوار ہیں، جو خوشیوں کے دن ہیں، جو مبارک دن ہیں، وہ بڑے شان والے ہیں۔ وہ دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں تو حیرت سے تکتے ہیں کہ یار ان کے دن بڑے اچھے ہیں، ہمارے تہوار بڑے گندے سندے، بہرحال جو بھی ہے، لیکن مسلمانوں کے تہوار ایسے ہیں کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے رشک کرتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان اپنے تہواروں کی قدر نہ کرے اور رمضان المبارک کے جیسے مہینے کی قدر نہ کرے تو بتائیے اس سے زیادہ نااہل کون ہو سکتا ہے۔ تو چند اشعار آپ حضرات نظم کے سماعت کر لیں۔ آپ حضرات پہلے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں آخری دن چل رہے ہیں۔ اب آخری دنوں میں کیوں نہ آپ کو زیادہ سے زیادہ یاد کر لیا جائے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے شروع میں رمضان کے مہینے میں بہت جوش و خروش ہوتا ہے، لیکن رمضان شریف جیسے گزرتا جاتا ہے آخر تک پھر یہ جوش ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ رمضان کے مہینے میں جوش اور زیادہ بڑھنا چاہیے۔ تو سماعت کر لیں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا۔ یعنی رمضان کی جو عاشق محبت کرنے والے ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے جیسے گزرتا جا رہا ہے۔ جن کو لالچ تھا نیکیاں کمانے کا، جن کو لالچ تھا زیادہ آخرت کی تیاری کرنے کا، ان کے لیے وہ دن یہ جب گزر رہے ہیں تو ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے ہماری دکانوں کا، ہمارے جو ہے
کھیتوں کلیان کا، یا مان لیجیے ہماری بزنس کا ایک سیزن کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں یار جیسی آمدنی کل ہو رہی تھی وہ اب ہونے والی نہیں ہے، سیزن کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آخرت کی تیاری کی سیزن کا ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے ایک گولڈن چانس دیا مسلمانوں کے لیے کہ اور دنوں میں چلو تم نہیں کر سکتے، لیکن خاص کر کے ان دنوں میں تو اپنے رب کو تیاری، اپنے رب کو راضی کر لو اور آخرت کی تیاری کر کے محبوب کو راضی کر لو۔ بہت سنہرا موقع ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بھڑکا رہا ہے، پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے، آنسوؤں کی جھڑی لگ رہی ہے، کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے
اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان، اور حسرتا ماہ رمضان کی رخصت قلب و عشاق پر ہے قیامت، کون دے گا انہیں اب دلاسا، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، ماہ غفران، الوداع الوداع ماہ رمضان، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آخر ہم نے کتنی نیکیاں کر لی رمضان کے مہینے میں، کتنا رب کو راضی کیا اور کتنا محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا، کتنی تسبیحیں پڑھی، کتنی قرآن کی تلاوت کی، کتنی دل جمعی کے ساتھ میں، خوش طبیعی کے ساتھ میں ہم نے تراویح میں جو ہے کھڑے رہے، کتنی دیر ہم نے عبادت کی اللہ کی۔ اصل پوچھیں تو ہم نے کسی نے وہ کام نہیں کیے جو آخر کرنے ہمیں چاہیے تھا، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ ہم نے سونے میں بھی گزارا، زیادہ وقت کچھ سحر و افطار میں کھانے میں بھی گزارا ہم نے، تو بس رب مولا تعالیٰ ہم نے وہ کام جو بزرگ ہمارے اللہ والے کرتے تھے رمضان کے مہینے میں ہم نہ کر سکے، چھوٹا موٹا ذخیرہ کیا ہے، رب کریم بس اس چھوٹے سے ذخیرے کو، چھوٹی سی عبادت کو اپنی رحمت سے تو بڑی فرما دے، تو اس میں بے پناہ برکتیں رحمتیں فرما دے، کیونکہ مولا ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جانا ہے، تیری رحمت کی وجہ سے جنت میں جانا ہے، کیونکہ جو اپنے اعمال کے چکر میں رہ جائے گا نا تو وہ تو پہنچ ہی نہیں پائے گا، پھر وہ نہیں پہنچنے والا، پھر کیونکہ اعمال ہمارے ایسے ہے ہی نہیں، ہمیں رب کی ذات پر یقین ہے اور امید ہے اس کی ذات سے کہ پروردگار عالم وہ رحم و کرم ضرور فرمائے گا ہم پر انشاءاللہ تعالی، یہ امید ہے ہماری، اور امید ہر مومن کو، مسلمان کو رب کی ذات سے ہونا چاہیے، نا امیدی کفر تک لے جاتی ہے۔ حضرات محترم، تو اپنے نیک اعمال سے نہیں بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا ایک بندہ ہوگا اور وہ بندہ جب میدان محشر میں جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کے پاس میں جو ہے آپ کے پاس میں آپ دنیا میں کیا لے کر آئے، دنیا سے آپ کتنے اعمال لے کر آئے، تو کہا کہ اتنے نیکیاں ہیں، اتنے یہ اچھے کام ہے، فلانا ڈمکانا، بہت سارے اچھے کام ہیں، اس کے بدلے مجھے جنت میں جانا ہے۔ کہ اچھا اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا ہے؟ کہ ہاں میں نے اعمال ہی اتنے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیجے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس بندے کو جاؤ جہنم سے دور سے اس کا عذاب دکھاؤ، اس کے لیے جہنم میں لے جانا نہیں، صرف خوب دور سے اس کو، اس کی تپش، یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں میں اپنے الفاظ کے جامع میں، ورنہ یوں ہی کہے کہ ادھر کا الفاظ ادھر ہو گیا، ادھر کا الفاظ ہو گیا کوئی، تو ایسا نہیں ہے، اپنے الفاظ میں بندہ سمجھانے کے طور پر بیان کرتا ہے کوئی روایت کے لیے۔ تو اس بندے سے کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم کا نظارہ کر لو دور سے، فرشتوں سے کہا جائے گا دکھاؤ اس بندے کو جا کر کے، فرشتے اس کو لے جائیں گے، جب لے جائیں گے اس کو پیدل، تو چلتے چلتے اس کو پیاس لگے گی، پیاس اس کو لگے گی، اور اتنی خطرناک پیاس لگے گی اس کو، بے پناہ پیاس لگے گی، وہ کہے گا بس ایک گلاس کسی بھی طریقے سے پانی دے دو مجھے۔ فرشتے کہیں گے یہاں فری میں یوں ہی پانی ملنے والا نہیں ہے، اگر پانی چاہیے تو پھر کچھ اس کے بدلے میں دو۔ کہا کیا چاہیے؟ اس کی جان پر بنی تھی، اب وہ گھبرا رہا تھا پیاس کی شدت کے مارے، زبان باہر نکالے ہوئے تھا، کہا مجھے پانی چاہیے کسی بھی حال میں۔ فرشتے کہیں گے جو آپ نے دنیا میں اعمال کیے نا اچھے، وہ دے دیجئے، پانی پی لیجئے، پانی پی لیجئے۔ تو کہ ٹھیک ہے مجھے پانی دے دو کسی بھی طریقے سے، سارے اعمال میرے لے لو۔ وہ ساری نیکی سارے اعمال اس کو دے دی گئے، فرشتوں کو دے دیے گئے، اور فرشتوں نے پانی دیا اور پانی پی لیا۔ اب دور سے جہنم کا نظارہ کیا، واپس لوٹ کر آ گئے، اللہ سے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اب ہم نے نظارہ کر لیا، ہمیں جنت میں بھیجو۔ اللہ فرمائے گا جنت میں کیوں بھیجا جائے؟ جو آپ نے عمل کیے تھے وہ تو ایک پانی کے بدلے میں سب کہے گا آپ کے،
ختم ہو گئی، اب جنت کہاں رہی آپ کی؟ تب اس کو عقل آ گئی اللہ تعالیٰ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، مجھے اپنے اعمال کی وجہ جنت میں نہیں جانا ہے، مجھے تیرے رحیمی کریمی کی وجہ جنت میں جانا ہے، تیرے رحم و کرم کی وجہ سے جنت میں جانا ہے، بات سمجھ؟ تو کبھی بھی کتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، تہجد گزار بن جائیں، قرآن پاک کی بے پناہ بے انتہا تلاوت کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج و عمرہ کر لیں، لیکن یہ سب کچھ کر لیں اور کرتے رہیں، چھوڑیں نہ ان کو، لیکن بھروسہ رب کی رحمت پر رکھیں، کیونکہ وہی رب کریم ہے جو ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں پہنچائے گا، اپنی رحمت کی وجہ سے، تو اس کی رحمت پر نظر رکھیں۔ تو کہا ہے نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، اسی میں ہی دن کٹے ہیں، اسی کہتے ہیں گناہوں کے لیے، اسی میں ہی دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، یہ تھوڑا دل جمی کے ساتھ سنیں تصور میں لے کر کے، کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، لیکن کیا میری زندگی کا بھروسہ، رمضان تو آئے گا، ہر سال آئے گا، لیکن کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور ماہ رمضان کی رنگی فضاؤں، ابر رحمت سے مملو ہوا، ابر رحمت لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور کچھ نہ حسن عمل کر سکا میں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، مقطع سماعت کر لیں، اور ہائے اتار بدکار کاہل، اب اس میں بہرحال مقطع ہے لیکن میں اپنے طرف منسوب کر رہا ہوں، ہائے ہم سب بدکار کاہل، رہ گیا یہ عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، ارے ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت و ہجر الفت فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان کے مہینے کی گزرنے کی جو ہے چند دن باقی ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ کی عید بھی ہو سکتی ہے، ورنہ سنیچر کو تو عید ہوگی اگر تیسری ہوئی تو یہ اب 6-7 دن جو بچے ہیں، اس میں کوشش کریں ہم سب لوگ کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، تسبیحات میں زیادہ تر وقت گزاریں، تلاوت کلام پاک میں وقت گزاریں، درود شریف میں زیادہ تر وقت گزاریں، نوافل میں زیادہ تر وقت گزاریں، اور خاص کر کے غریبوں کی اس آخری عشرے میں مدد کرتے رہیں۔ اور آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا ہے، ان 10 دنوں کے اندر جہنم سے آزادی جس کو ہو گئی سمجھو تو وہ وہی کامیاب ہے انسان۔ اور فرمایا گیا کہ رمضان شریف آیا اور اس نے خود کو بخشوا نہ پایا، وہ انسان، وہ مومن مسلمان، تو اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی بدبخت ہے وہ انسان اور وہ ذلیل و خوار ہے پھر دنیا اور آخرت میں۔ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے خود کو نہ بخشوا پایا تو وہ بھی بدبخت ہے انسان۔ جس کے سامنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا، نام لیا گیا، اور اس نے درود و سلام نہ پڑھا، حضور علیہ السلام پر درود نہیں پڑھا، تو وہ بھی بدبختوں میں شامل ہے انسان۔ تو اس لیے خاص کر کے خیال رکھا جائے ان 10 دنوں میں، ان 7-8 دنوں میں، 6 دن جو بھی بچے ہیں، 6-7 دن، اس میں زیادہ تر عبادت کریں، غریبوں کی مدد کرتے رہیں، اور محلے پڑوس میں دیکھیں کون ہے غریب، کون ہے بے بس، کون ہے بے سہارا، کس کے بچوں کو کپڑے کو انتظام نہیں ہوا ہے، کس بیوہ کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا ہے، کون سے ایسے لوگ رہ گئے۔ ہمارے بچے تو آج کل دیکھتے ہیں 2-2 3-3 جوڑی رمضان کے مہینے میں عید کی تیاری کے لیے کپڑے بنا لیتے ہیں، بلکہ بعض تو کہنے لگے ہم سے کہ اس بار الوداع 2 جمعہ کی پڑ رہی ہے، اس لیے ہم 3 جوڑی کپڑے بنائیں گے، دونوں الوداع پہ پہنیں گے اور ایک عید کے دن پہنیں گے۔ میں نے واہ بھائی واہ، اپنی اتنی فکر ہے لیکن غریبوں کے بچوں کی بالکل فکر نہیں ہے لوگوں کو۔ ذرا غور کرنا چاہیے، غریبوں کے بچے جو ہے انہیں پرانے کپڑوں میں عید مناتے ہیں، حالانکہ پرانے کپڑوں میں عید منانا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو کپڑے بنائیں تو ذرا غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ حضرت اعلی حضرت امام رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روزہ کشائی کی تقریب کا حال بیان کرتے ہوئے مولانا سید ایوب علی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے روزے کشائی کی گئی بچپن میں، تو آپ نے پہلا روزہ رکھا۔ ذرا سماعت کر لیں کہ پہلے کے بچوں کے دلوں میں کس طریقے سے خوف خدا تھا، اور آج کے ہمارے بڑوں کے اندر خوف خدا پایا نہیں جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپنے کا عالم ہے، پہلا روزہ آپ کے گھر والوں نے رکھوایا، پہلا روزہ رکھا، اور پہلا روزہ جب آپ کا رکھا گیا تو گھر میں آپ کے فیرینی بنائی گئی، فیرینی جو دودھ کھیر وغیرہ بنا کر کے، کھیر کا یا چاول کا آٹا وغیرہ بنا کر کے اس کو جمایا جاتا ہے، ٹھنڈا کیا جاتا ہے، فیرینی تیار کی گئی۔ جب عصر کے بعد کا وقت آیا تو آپ کے لیے پیاس کی شدت زیادہ ہو رہی تھی، تو آپ کے والد صاحب کمرے کے اندر آپ کو لے گئے، اعلیٰ حضرت کے لیے کمرے کے اندر لے گئے، اور لے جانے کے بعد فیرینی کے پاس میں بٹھا دیا اور ایک پیالہ فیرینی کا دیا، کہا کہ بیٹا یہ کھا لو۔ انہوں نے کہا ابا حضور میں نہیں کھا سکتا، میرا تو روزہ ہے، میں نہیں کھا سکتا اس کو۔ کہا کہ کھا لو، میں دروازہ باہر سے بند کر دوں گا۔ دروازہ بند کر کے باہر چلے آئے آپ کے والد صاحب۔ جب کچھ دیر کے بعد اندر گئے تو دیکھا تو فیرینی کا پیالہ یوں ہی رکھا ہوا ہے، آپ نے نہیں لگایا اس سے ہاتھ۔ والد صاحب نے کہا بیٹا کھایا کیوں نہیں؟ کہا کہ ابا حضور میرا تو روزہ ہے آج۔ کیا روزہ ہے بیٹا؟ بچوں کے روزے ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم بچوں سے گھر پہ کہتے ہیں بیٹا کھا لو، 1 ڈال کا روزہ رکھ لو، کیا ہوگا، کوئی مطلب نہیں ہے، کھا لو کوئی بات نہیں، ابھی بالغ نہیں ہے، بیٹا کھا لیتے آپ۔ تو کہا کہ ابا حضور میرا روزہ ہے آج، روزہ رکھا، روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے، کہ بیٹا بچوں کے روزے ایسے ہوتے ہیں، کھا لو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں نہیں کھا سکتا۔ تو والد صاحب نے کہا یہاں پہ کون سا کوئی پڑوسی ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کھا لو۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے بس وہی دیکھ رہا ہے، بس کافی ہے، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمیں کیا مطلب کسی سے۔ سوچو ذرا، ہمارے بزرگوں کے بچپنے کا یہ عالم ہے، اور یہ تو بچپنا وہ ہے جو چلنا پھرنا سیکھ جائے۔ ایک بچپنا غوث پاک کا دیکھو، غوث پاک بڑے پیر صاحب، آپ کی پیدائش پہلے رمضان کی ہے شاید، جب پیدائش ہوئی آپ کی تو آپ نے دن میں اپنی والدہ کا دودھ پینے سے جو ہے اللہ اکبر
اعراض کیا, اور دودھ آپ نے نوش نہیں فرمایا, دودھ نوش نہیں فرمایا. آپ کی والدہ کافی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں, بلکہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ فلاں فلاں محلے میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے گیلان کے اندر جو دن میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے, اور جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے رمضان کے مہینے میں, جب شام کا وقت آتا ہے افطار کا تب وہ دودھ پیتا ہے. اللہ اکبر. بلکہ ایک مرتبہ تو شبہ ہوا لوگوں کو کہ آج شاید رمضان کا چاند دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. لوگ حیرت میں ہوئے کہ آخر کیا معاملہ ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھ گیا چاند, کچھ کہہ رہے تھے نہیں دیکھا ہے چاند. لوگ آپ کی والدہ کے پاس آئے, کہا کہ کیا چاند دیکھا نہ دیکھا ہے؟ تو کہا کہ صبح بتائیں گے چاند دیکھا نہ دیکھا ہے. اگر میرے بیٹے نے صبح کو دودھ پی لیا تو سمجھو چاند رات نہیں دیکھا تھا رمضان کا, اگر دودھ نہیں پیا تو سمجھ جانا چاند دیکھ گیا ہے. تو صبح کو غوث بڑے پیر صاحب غوث پاک نے دودھ نوش نہیں فرمایا, تو ماں نے کہا کہ چاند دیکھ گیا تھا رات رمضان کا, اس لیے آج پہلا روزہ ہے, میرے لال نے آج دودھ نہیں پیا ہے دن میں. دیکھیے یہ اللہ والے ہوتے ہیں, بچپنے سے ہی ان کو خیال ہوتا ہے کہ ہاں کرنا کیا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اللہ جس کو چاہے جو توفیق عطا فرمائے. تو آپ خاص کر کے اپنے بچوں کے اندر بچپن سے, جب وہ 7 سال کے ہو جائے 8 سال کے ہو جائے تو قابل ہو جائے, طاقت ہو ان کے اندر اتنی, تو ان کو روزہ رکھنے کی جو ہے ہمیں عادت ڈلوانی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. گھبرانے ٹینشن نہ لیں کہ بچہ پیسہ رہے گا, کیا ہوگا, بیمار پڑ جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. یاد رکھنا روزے کی حالت میں جب انسان پورے دن بھوکا پیاسا رہتا ہے, ہمیں تو محسوس ہوتا ہے نہ اس کی حالت میں کھانا جا رہا نہ پینا جا رہا ہے, لیکن اس کو قوت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے, اس کو طاقت دینے والا اللہ کی ذات ہوتی ہے. حضرات محترم, آپ نے دیکھا نہیں جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کسی کا ٹکر گاڑی سے ہوتی ہے کہ انسان گرتا ہے, سر میں چوٹ آتی ہے, اگر وہ اتنی چوٹ آتی ہے اس کے اندر, اس کے جسم کے اندر, تاکہ وہ برداشت کر سکتا ہے, تب تک وہ ہوش میں رہتا ہے. لیکن اتنی اگر چوٹ اس کے لگ جاتی ہے کہ ہو برداشت کرنے سے باہر ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, پہلے اس کو سن کرتا ہے یا پھر پہلے بے ہوش کرتا ہے, تب اس کو آپریشن کرتا ہے تاکہ اس کو محسوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے, جب برداشت سے باہر انسان کے سر میں چوٹ آتی ہے تو اس کو بے ہوش آٹومیٹک خود ہی بے ہوش ہو جاتا ہے, وہ اس کو کرنے کی انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی. تو وہ رب کریم پروردگار عالم ہمارا ہر حال میں ہماری مدد فرماتا ہے, تو روزے کی حالت میں بھی ہماری مدد فرماتا ہے. تو بچوں کو بچپن سے ہی روزے کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمامی کو اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس بچے ہوئے دنوں میں اللہ تعالیٰ ہماری بخش و مغفرت فرمائے, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے عافیت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات سنتیں پڑھ لیجیے, سنت نہیں پڑھی.